السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر علماء حق اور مسلک کے اہل حق یعنی علماء دیوبند ہوں یا اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ عقائد اور مسائل ہیں، ان تمام مسائل اور عقائد پر تفصیل سے کچھ ایام لگ سکتے ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے۔ تقریباً 30 دروس پر مشتمل ایک اسباق کو شروع کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم امت کے اندر صحیح عقیدہ اور صحیح علم اور فن پیدا کر سکیں۔ ہم جب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو جب پھیلاتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ تمام جو اسلام کے لبادے کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں اور باطل، تو ہر کسی کی دعوت یہی ہے کہ ہم صحیح بات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ جب اس کی تحقیق میں جایا جاتا ہے تو اس عقیدے اور اس نظریے کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا اہل سنت والجماعت کے نظریات اور سوچ اور فکر سے وہ چیز میچ نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ عقائد ہیں، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور بعض اتنے شدت اختیار کر لیے ہیں کہ وہ کفر اور شرک کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دروس کے ذریعے ان شکوک اور شبہات کو ختم کیا جائے اور متفقہ عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، جو اسلام کا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اہل سنت والجماعت کا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور پہلے سبق کا عنوان ہے کہ عقیدہ توحید، یعنی توحید باری تعالیٰ اور مسلک اہل حق، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ مسلمانوں کے کیا کیا ہیں۔ توحید باری تعالیٰ پر انشاءاللہ ہم 3 سیشن لیں گے، یعنی 3 دروس چلے گا۔ ایک عقیدہ توحید باری ہے اور ایک صفات باری تعالیٰ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بن جائے گی، اور تیسرے نمبر پر جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار۔ یہ 3 ٹاپک یعنی 3 عنوان، 3 موضوع عقیدہ توحید کے زمرے میں انشاءاللہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر عقیدہ رسالت اور آگے کی چیزیں بیان کی جائے گی۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یقین رکھے اور زبان سے بھی اقرار کرے، یہ دونوں چیزیں، یعنی جو چیزیں دل کے اندر ہو وہی چیز زبان پر ہو۔ کیا چیز دل میں رکھنا ہے اور کیا چیز زبان پر اقرار کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر یکتا اور منفرد ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسی صفات کسی کے اندر ہے، نہ اس جیسی کوالٹی کسی کے اندر ہے، اور نہ ہی ان کے کسی بھی طریقے سے، یعنی گویا کہ جو قرآن کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، یہی اصل تو عقیدہ توحید، کہ کائنات کی چاہے وہ ہمیں دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، سوچ اور فکر میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، وہ مثل ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم خدا کو تشبیہ دیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید، یعنی عقیدہ توحید کے اندر نہ ہی خدا کا ذاتی طور پر کوئی شریک ہے جیسے کہ ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو لوگ مانتے ہیں، اور نہ ہی صفاتی طور پر جیسے کہ بدعتی اور اہل تشیع حضرات اور اسی طریقے سے باطل فرقے خدا کے بالمقابل میں اور خدا کی ذات اور صفات کے اندر لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے لیسا کمثلہ شیء کا۔ آگے فرمایا کہ ایک قادر مطلق ذات، تن و تنہا، اور تمام کمالات جو صفات کمالات ہے اس کے ساتھ وہ ہستی متصف ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر یقین اور زبان سے اظہار، یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب جا کر کے عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ اب اس سے بعض لوگوں کے اندر شکوک و شبہات آتے ہیں کہ جو ہم بزرگوں کے ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کا فضل تلاش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے یعنی ارباب فضل و کمال کی جو عزت اور تعظیم اسلام کے اندر کیا جاتا ہے،
یہ کیا توحید کے زمرے میں آتی؟ نہیں، یہ چیزیں دونوں مغایرت ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو بزرگوں کی تعظیم ہے، توقیر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس سے توحید کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا بعض لوگوں نے اس کو توحید کے زمرے میں ڈال دیا کہ بزرگوں کی تعظیم کرنا گویا کہ خدا کی تعظیم کرنا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ بزرگوں کی تعظیم اور فضل و کمال کی عزت و توقیر وہ زبان سے بھی اظہار ہوتا ہے ان کا، اور دل کے اندر بھی انسانوں کے ہوتی ہے، وہ چیزیں منفرد ہے، اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم ان کو ان درجے پر نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہی نہیں تو ہمارے عقیدہ توحید میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ اس لیے علماء دیوبند اور علماء حقہ مسلک اہل سنت والجماعت کی جو نظریات اور عقیدہ ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب و احترام کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ خدا تنہا ہے اور لیسا کمثلہ شیء ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے اور نہ ہی اس جیسا کمال اور صفات کے اندر اس کے کوئی متصف ہو سکتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی پہلا گویا کہ ہمارا بنیادی اسٹرکچر۔ اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ یہ ویڈیو بہت مختصر ہوئی، آگے انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی ماں دلائل کے ساتھ آئیں گی۔ توحید صفات باری تعالیٰ آنا ہے، اس کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین کے دیدار جنت کے اندر مسلمانوں کو ہوگا، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ مزید کلام کیا جائے گا۔